جس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو اس بات کا امیدوار ہے، امید رکھتا ہے، جو چاہتا ہے کہ کل اللہ سے ملاقات کرے، فلیعمل عملا صالحا، تو اسے چاہیے کہ وہ صالح اچھے عمل کرے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اللہ کی عبادت میں شریک نہ بنائے۔ سورۃ الملک کی ابتدا میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ غایت و مقصد رب ذوالجلال نے موت اور زندگی کی سورہ ملک میں یہ بتلائی کہ اس رب نے زندگی بنائی، اس رب نے موت کو پیدا کیا اس لیے کہ وہ یہ جان لے ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے احسن عمل کون کرے گا۔ یہاں پر ایک گزارش کرنا ضروری ہے، وہ یہ کہ اللہ جانتا ہے، اور جاننے کا مطلب تمیز بھی ہوتا ہے۔ احسن عمل کسے کہتے ہیں، اس کی تفسیر میں فضیل بن عیاض سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ اخلصہ و اصوبہ، احسن عمل دو چیزوں کو کہتے ہیں کہ وہ عمل اخلاص کے ساتھ ہو، وَأَصْوَبُهُ اور ثواب ہو۔ اور اخلاص اور ثواب کسے کہتے ہیں وہ بھی انہوں نے بتلا دیا، اس کی تفصیل بیان کر رہے ہیں کہ اخلصہ وَأَصْوَبُهُ، اور کہتے ہیں کہ اگر کوئی عمل اخلصہ اور اصوبہ نہیں ہے تو عمل مقبول نہیں ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ اسے قبولیت کا درجہ نہیں دیتا۔ اور اگر اصوبہ ہے، اخلصہ نہیں ہے، تو پھر بھی نہیں قبول ہوگا۔ اب اخلصہ اور اصوبہ سے کیا مراد ہے؟ فرماتے ہیں کہ اخلصہ سے مراد یہ ہے کہ خالصتاً، صرف اور صرف وہ عمل اللہ کی رضا کی خاطر ہو، شہرت کی وجہ سے نہ ہو، تعریف کی وجہ سے نہ ہو، لوگوں کی وجہ سے نہ ہو، صرف اللہ کی خاطر ہو۔ اور اصوبہ، اور وہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ دونوں میں سے ایک شرط نہیں ہوگی تو عمل مقبول نہیں ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ابن آدم کے دو بیٹوں کا ذکر فرمایا، اور وہاں پر آدم کے ایک بیٹے نے علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک بیٹے نے کہا کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ بھائی میری قربانی اللہ نے قبول کر لی ہے اور تمہاری قربانی اللہ نے قبول نہیں کی۔ اور اس کا اصول یہ ہے کہ قبولیت انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالی متقین سے قبول فرما لیتا ہے۔ اب متقین کا درجہ ہماری نظر میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ متقی پرہیزگار شاید اسے کہتے ہوں جو ہر وقت مسجد میں رہے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ متقی تو اللہ سے ڈرنے والے کو کہتے ہیں۔ ابن تیمیہ نے بڑی خوبصورت بات کہی، کہتے ہیں کہ اس کی تفسیر میں، اس آیت کی تفسیر میں تین قول ہیں۔ ایک قول تو خوارج اور معتزلہ کا ہے، وہ خارجی جو ذرا ذرا سی بات پہ کہتے ہیں کافر ہو گیا بھائی، یہ تو کافر ہے، وہ تو کافر ہو گیا۔ اور معتزلہ بھی ایسے ہی کہتے ہیں، لیکن معتزلہ کے اندر ایک بیماری یہ بھی پائی جاتی ہے کہ وہ عقل پر پرکھتے ہیں ہر بات کو۔ وہ کہتے ہیں بھائی اسے تو عقل نہیں مانتی لہذا یہ ہو نہیں سکتا۔ انہوں نے عذاب قبر کا انکار بھی اسی وجہ سے کیا ہے۔ جب کوئی ان سے بات کرے اور کہہ دے عذاب قبر تو حق ہے، اس کے بارے میں نصوص ہیں، قرآن مجید کی آیات ہیں، احادیث متواتر احادیث ہیں، اس کے بارے میں بہت ساری احادیث ہیں، حتیٰ کہ
عذاب القبر حق، یہ حدیث ہے۔ تو کہتے ہیں اچھا عذاب قبر ہوتا ہے تو دکھاؤ پھر کہاں ہوتا ہے۔ تو وراء العقل، عقل کے مطابق جو چیز نہیں ہوگی وہ ان کے ہاں بھی قبول نہیں ہوتی۔ یہ معتزلہ ہیں، اور اس وقت معتزلہ بھی موجود ہیں، اور ایک وہ لوگ ہیں جن کو مرجیہ کہتے ہیں۔ اچھا، معتزلہ اور خارجیوں نے یہاں پر اس آیت کی تفسیر میں انما یتقبل اللہ من المتقین کی تفسیر میں یہ بات کہی کہ اللہ تعالیٰ ان سے قبول کر لیتا ہے جو کبیرہ گناہوں سے بھی بچیں، کیونکہ ان کے ہاں یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ جو کبیرہ گناہ کرے گا وہ بھی کافر ہے۔ اہل سنہ والجماعہ، سلف صالحین، اہل حدیث، اہل سنہ والجماعہ کا قرآن اور سنت کے مطابق جو عقیدہ ہے، جو قرآن اور سنت کا عقیدہ ہے، جو عقیدہ صحابہ کرام نے دیا، تابعین نے دیا، ہمیں بتایا سمجھایا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک مومن مسلمان گناہ کبیرہ کر سکتا ہے، اور اس گناہ کی وجہ سے اسے ملت سے نہیں نکالا جا سکتا۔ اسے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا یہ تو اب کافر ہو گیا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ خارجیوں اور معتزلہ کا کہنا ہے۔ لیکن جو مرجیہ ہے، اور یہ خارجی بھی ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں، معتزلی بھی ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں آپ کو یہ بات بتا سکتا ہوں کہ معتزلہ کا جو اس وقت قائد ہے پاکستان کے اندر، جو قائد ہے معتزلہ کا، وہ جاوید غامدی ہے، جو اکثر لوگ جب اس کی بات کو سنتے ہیں بڑے متاثر ہوتے ہیں، کیونکہ عقل کی بات کرتا ہے، لیکن عقل کی بات کرتے کرتے ایسی زہریلی باتیں کر جاتا ہے کہ آدمی جو ہے کہتا ہے، پھر وہ پریشان ہو جاتا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ بات صحیح ہو، کیونکہ بات بندہ ٹھیک ہے، اچھی باتیں کرتا ہے، وہ بھی یہی کہتا ہے۔ مرجیہ نے یہاں پر یہ کہا کہ بھئی جو شرک سے بچے صرف، جبکہ اہل سنہ والجماعہ نے کہا، یہاں پر یہ ابن تیمیہ کا قول ہے، کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جو اپنے عمل میں اللہ سے ڈرنے والا ہو، جو اپنے عمل میں اخلاص کے مطابق کام کرنے والا ہو، سنت کے مطابق کام کرنے والا ہو۔ تو عزیز ساتھیوں، اخلاص کے بغیر کوئی عمل اللہ قبول نہیں فرماتا۔ ایک تو اخلاص تو اسے کہتے ہیں نا کہ وہ پاک ہو، صاف ہو، اللہ کی رضا کی خاطر ہو، جس کو عربی عبارت میں مختلف علماء نے کہا کہ افراد الحق کی بالقصدی، یا افراد اللہ فی العبادتی فی القصدی، کہ جو بھی عمل ہو، جو بھی عبادت ہو، جو بھی قصد کیا جائے، جو بھی کام کیا جائے، وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشی، اللہ کی رضا، اللہ کے لیے کیا جائے۔ یہ اخلاص ہے بس۔ اب سورہ کہف کی اس آخری آیت میں جو آپ کے سامنے میں نے پڑھی تھی، قرآن مجید کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ اخلاص تو یہ ہے کہ اگر کوئی یہ کہہ دے اور یہ بتا دے، یہ سمجھ لے کہ بھائی نوکر کا کام تو مالک نے جو کہہ دیا وہ کرنا ہے بس، تو ہم نے تو وہ کام کرنے ہیں جس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے بس۔ یہ اللہ کا انعام ہے، اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ کا فضل ہے کہ جو اس کے مطابق اپنی زندگی گزار لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کو بھی جنت بنا دیتا ہے۔ اور یہ بات سچ ہے، یہ بات حقیقت ہے۔ ابن تیمیہ ہی کہا کرتے تھے، ان کو جیل کے اندر بند کیا گیا، نکالا گیا، بند کیا گیا، 5 سال 10 سال جیل تک جیل میں رہے، کتابیں بھی جیل میں لکھیں، جیل سے ہی جنازہ نکلا ابن تیمیہ رحمہ اللہ۔ اور وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ما یفعل بی اعدائی، میرے دشمن میرا کیا بگاڑ سکیں گے، انما جنتی فی صدری، اور جنت تو میرے سینے میں ہے، میں تو خوش ہوں۔ اب مجھے جیل میں بند کر دیتے ہیں، میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، میں تلاوت کرتا ہوں،
اور اگر مجھے اس جیل سے نکال کر کسی اور شہر میں لے جائیں گے کہ وہاں جا کر اس کو بند کر دو، یہ سیاحت ہے، اس میں بھی میں خوش ہوں۔ اور کہا کرتے تھے کہ اطمینان جو ہے، حقیقت ہے کہ اطمینان جو ہے یہ جنت ہے، دل کا سکون جو ہے یہ جنت ہے۔ کئی مرتبہ ایسے بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے نیت کے مطابق کئی عبادات اور کتنے ہی عمل کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جمع کر دیتا ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال ہے، اگر کوئی شخص نماز کے لیے نکلے، اب عشاء کی نماز کے لیے وہ آئے اور اس کی کوشش یہ ہو کہ میں وضو کر کے نکلوں، میں وضو کر لیتا ہوں اور پھر میں مسجد میں جا کے نماز پڑھتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کو نماز کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ پورے حج کا ثواب ملتا ہے۔ صحیح حدیث ہے۔ اور پھر ایک بات، دوسری بات یہ کہ یہ نماز کے لیے نکلا ہے اور آ رہا ہے، قدم اٹھا رہا ہے، ایک قدم اٹھاتا ہے، دوسرا رکھتا ہے، تو ایک نیکی لکھی جاتی ہے، ایک گناہ معاف کر دیا جاتا ہے۔ یہ بھی صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے۔ اور پھر ایک روایت میں یہ بات آتی ہے کہ اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، جب وہ آ کے نماز پڑھتا ہے تو پھر سارے گناہ جو ہے اس کے معاف ہو جاتے ہیں۔ اور ایک روایت میں بات یہ بھی آتی ہے کہ اگر اب ساتھ ساتھ اگر کوئی یہ نیت بھی کر لے کہ مسجد جانا ہے، کچھ سیکھنا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من جاء فی مسجد ھذا لیتعلم، اسے شیخ البانی نے الترغیب و ترہیب میں اس کو صحیح کہا ہے، من جاء فی مسجد ھذا لیتعلم، جو مسجد میں آتا ہے، آپ نے فرمایا جو میری مسجد میں آئے، جو مسجد میں آتا ہے لیتعلم، تاکہ کچھ سیکھ لے، قرآن مجید کی ایک آیت پڑھ لے، امام صاحب کو ایک آیت بیٹھ کر کہہ دے کہ میری آیت سن لیں، مجھے بتا دیں کہ میں نے کیسے پڑھنی ہے، تجوید کے مطابق کوشش کر لے، یا وہ یہ پوچھ لے کہ مجھے بتا دیں کہ اس آیت کا مفہوم کیا ہے، یا کسی حدیث کے متعلق پوچھ لیتا ہے، آپ نے فرمایا کہ اسے پورے حج کا ثواب ملتا ہے۔ یہ بھی صحیح حدیث ہے۔ یتعلم، اور یا پھر او یعلم، اب اس کی نیت یہ ہے کہ اس نے سیکھنا ہے، اور اس کی نیت یہ ہے کہ میں نے کچھ سکھا بھی دینا ہے، اور اس کی نیت یہ ہے میں نے اپنے بھائیوں سے ملاقات بھی کر لینی ہے۔ تو ایک گھر سے نکلنا نماز کے لیے اور مسجد میں آنے تک اور جانے تک وہ کئی نیکیاں سمیٹ کے اپنے گھر کو چلا جاتا ہے۔ یہ ہے اخلاص اور یہ ہے نیت۔ جو میں نے حدیث پڑھی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس حدیث کے متعلق امام عبد الرحمن بن مہدی یہ فرمایا کرتے تھے، العلم، ایک کتاب ہے امام ابو خیثمہ زہیر بن حرب، یہ نسائی کے استادوں میں سے ہیں، ان کی کتاب ہے کتاب العلم، اس میں انہوں نے اسے درج کیا ہے، اسے لکھا ہے کہ عبد الرحمن بن مہدی بڑے امام تھے، اماموں کے امام اور اماموں کے استاد تھے، بڑے محدث تھے۔ وہ کہتے تھے کہ جو کوئی کتاب لکھتا ہے اسے چاہیے کہ سب سے پہلے وہ یہ حدیث لکھے، انما الاعمال بالنیات، کہ عمل کا دار و مدار جو ہے وہ نیت پر ہے۔ امام بخاری نے سب سے پہلی حدیث کون سی لکھی؟ انما الاعمال بالنیات۔ اور کئی محدثین نے اپنی کتابوں کے اندر اس کو پڑھا اور لکھا، انما الاعمال بالنیات۔ امام شافعی فرماتے تھے کہ آدھا دین ہے، کچھ کہتے ہیں کہ یہ پورا کا پورا دین ہے، اس لیے کہ انسان کا دل اگر اخلاص ہوگا تو اس کی عبادت قبول ہوگی، ورنہ عبادت قبول نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، ان اللہ لا يقبل من الاعمال الا ما خلص له، ان اللہ لا يقبل من الاعمال الا ما خلص له، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی بھی عمل کو قبول نہیں فرماتا سوائے اس عمل کے جو خالص اللہ کی رضا کی خاطر ہو۔ اور نیت کا ایک فائدہ ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں تعریف ہے، ایک فائدہ ہے کہ تمیز العبادہ عن العادہ، تمیز العبادہ عن العادہ، کہ آپ نے عادت کو عبادت بنا دیا،
عادت کو الگ کر دیا، عبادت کو الگ کر دیا۔ آپ کا کھانا پینا نیت کے مطابق، آپ کا سونا نیت کے مطابق، آپ کا اٹھنا نیت کے مطابق، آپ کا چلنا نیت کے مطابق، آپ کا لباس پہننا نیت کے مطابق، یہ سب کچھ نیت کے مطابق ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر اجر بھی دے دیتا ہے، یہ عبادت بھی بن جاتی ہے۔ جہاد کے موقع پر ایک صحابی بڑی چال کے ساتھ، طاقت کے ساتھ اور دکھاتے ہوئے دشمن کو اپنا لباس بھی اپنی تلوار بھی چل رہے تھے۔ یہ تبختر کے لفظ آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا صحابے کو، آپ نے فرمایا کہ یہ چال اللہ کو ناپسند ہے، لیکن یہاں پہ پسند ہے۔ یہ چال اللہ کو ناپسند ہے، عمومی طور پر ایسا چلنا نہیں چاہیے تکبر کے ساتھ، لیکن اللہ کو جہاد کے میدان میں دشمن کو ڈرانے کے لیے یہاں پر یہ چال پسند ہے۔ تو عزیز ساتھیوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کوئی صرف اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر کام کرتا ہے، اللہ کی رضا کی خاطر عمل کرتا ہے، اس کے بہت سارے دنیاوی اور اخروی فائدے بتلائے ہیں۔ لیکن اگر وہ نیت اللہ کے مطابق نہیں کرتا، شہرت آ جاتی ہے، دولت آ جاتی ہے، یا خوشی کسی کی آ جاتی ہے، تو پھر اس کا وبال بھی بہت بڑا ہے۔ ایک روایت میں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ثلاث لا یغل علیہن قلب امرئ مسلم، اس میں سب سے کہ 3 چیزیں ہیں، اگر وہ کسی کے دل میں آ جائیں تو اس میں گل یعنی خیانت نہیں آتی، اس میں حقد یا بغض نہیں آتا اس کے اندر۔ وہ 3 چیزیں جو ہیں وہ دل میں ہونی چاہیے۔ اخلاص، عبادت دل کی عبادت ہے، اس کے بعد ہماری نماز، اس کے بعد ہمارا جو جسم جو حرکت کرتا ہے وہ تابع ہے ہمارے دل کے، جو دل میں ہوتا ہے وہ ہمارے بدن پر ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی کو دیکھا، کہا کہ لو خشع قلبہ خشع جوارحہ، اگر اس کے دل میں ڈر ہوتا تو اس کے بدن پر بھی اللہ کا ڈر نظر آتا۔ تو 3 چیزوں کے بارے میں جو میں نے آپ کو بتایا، اس میں سب سے پہلے اخلاص ہے، اور دوسری بات جماعت کے ساتھ رہنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جماعتوں کے نام نہیں لیے، صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اصول بتلا دیا، ایک منہج بتلا دیا، جو اس جماعت کے اندر پایا جاتا ہے وہ جماعت حق پر ہے۔ ما انا علیہ واصحابی، جس پر آج میں قائم ہوں اور جس پر میرے صحابہ کرام قائم ہیں۔ اس لیے اہل سنہ کے ساتھ الجماع کا لفظ بھی لگایا جاتا ہے۔ اہل سنہ والجماع اہل الحدیث، جو سنت اور جماعت کے ساتھ ہیں، مطلب یہ کہ جو سنت کے مطابق عمل کرنے والے ہیں، اور جماعت یعنی صحابہ کرام کو نعوذ باللہ من ذالک بغض نہیں رکھتے، ان کو گالیاں نہیں دیتے، ان سے محبت کرتے ہیں، یہ ہے جماعت۔ اور پہلی چیز اخلاص حدیث کے مطابق، دوسری لزوم جماعتہم کہ ان کی جماعت کے ساتھ رہنا، اور چھوٹی جماعت یہ بھی ہے، اور تیسری کہ جو مسلمان حکمران ہیں ان کے لیے نصیحت اور ان کے لیے دعا کرنا۔ اور جو کوئی جس کسی کے دل میں اخلاص ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جو جزا دیتا ہے وہ یہ ہے۔ آپ نے سورہ یوسف پڑھی ہوگی، سورہ یوسف کے اندر یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے، جس میں اس بات کا ذکر ہے کہ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، کہ یوسف علیہ السلام کو جب ایک عورت نے گناہ کی دعوت دی تو اگر اللہ کی توفیق نہ ہوتی، قرآن کا ترجمہ پڑھیے، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ إِنَّهُ كَانَ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ۔
کہ گناہ دل میں آنے والا گناہ دل میں آ جائے، اگر اللہ کی توفیق نہ ہو تو کوئی بڑے سے بڑا بھی اللہ کی توفیق نہ ہو تو وہ گناہ سے بچ نہیں سکتا۔ انہ کان من عباد المخلصین، ہم نے یوسف علیہ السلام کو اس فتنے سے محفوظ کر دیا۔ انہ کان من عباد المخلصین، وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھا۔ تو اخلاص جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالی یہاں پر اخلاص کی فضیلت، یہاں پر اخلاص کی جزا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد فرمانا کہ ان اللہ لا ينظر الى مالکم الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم۔ ہم جانتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین جو بہت زیادہ تنگ دستی میں رہتے، فقیر، تنگ دست، محتاج، کھانے کو کچھ میسر نہ ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کا امام بنا دیا۔ ان کے مال کی وجہ سے نہیں، ان کی خوبصورتی کی وجہ سے بھی نہیں، ان کے عمل کی وجہ سے، ان کے اخلاص کی وجہ سے۔ اور اگر کوئی اس چیز سے خالی ہوگا تو چاہے وہ جتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، چاہے وہ کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو، چاہے اس کی آواز کتنی خوبصورت کیوں نہ ہو اور کتنی خوبصورت آواز میں وہ تلاوت کیوں نہ کرتا ہو، چاہے اس نے کروڑوں نہیں اربوں روپے لٹا دیے ہوں، لیکن اگر اس نے اللہ کی رضا کی خاطر نہیں کیا، شہرت کی خاطر کیا ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک کہ اول من تسعر بہ، کہ سب سے پہلے جہنم کی آگ کا ایندھن بننے والے 3 لوگ ہیں۔ کون 3 لوگ ہیں؟ ایک قاری قرآن ہے، عالم دین ہے، اور ایک مجاہد ہے، اور ایک تاجر ہے، اور تینوں سے اللہ سبحانہ و تعالی ہم کلام ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی خود پوچھے گا، اللہ سبحانہ و تعالی ہم کلام ہوگا، اور وہ اپنے اعمال کے ساتھ جو ان کے ذہن میں، ان کے خیال میں، ان کے دل میں کہ ہم نے تو یہ بہت کچھ کیا ہے، پتہ نہیں اب کیا ہونے والا ہے، ان کو جب پوچھا جائے گا اور جہنم دکھائی جائے گی تو کہیں گے اللہ یہ اسلام والے تھے، اے اللہ میں نے تو قرآن مجید پڑھا، میں نے قرآن مجید پڑھایا۔ اللہ فرمائے گا ہاں، لیکن تیرا مقصد میری رضا نہیں تھی، لیقال انہ قاری، تیرا مقصد یہ تھا شہرت، کہ کہا جائے یہ عالم ہے، یہ قاری ہے، اور لوگوں نے کہہ دیا، تجھے مل گیا، تجھے شہرت مل گئی، اب تیری جزا جو ہے یہ جہنم ہے۔ مجاہد آئے گا، اللہ تعالیٰ میں تو قتل ہو گیا، میں نے قتل کیے، قتل ہو گیا، اپنے گردن کٹوا دی۔ اللہ فرمائے گا کذبت، جھوٹ بولتا ہے، تو نے سب کچھ اس لیے کیا تاکہ لوگ تجھے بہادر کہیں، نڈر کہیں کہ شہید ہو گیا، لوگوں نے کہہ دیا، تجھے یہ مل گیا، اب جہنم تیرا نصیب ہے۔ اب یہ کہے گا کہ میں نے تو دن رات خرچ کیے، اللہ فرمائے گا کہ کذبت، جھوٹ بولتا ہے، لوگوں کو نہیں معلوم، اللہ جانتا ہے دلوں کے حال کو، تو نے اس لیے خرچ کیا کہ لوگ تجھے کہیں کہ بڑا مال والا بہت خرچ کیا کرتا تھا، لوگوں نے کہہ دیا، اب تجھے مل گیا، اب تیرا جو راستہ جو ہے وہ جہنم ہے۔ اس لیے عزیز ساتھیوں، سفیان الثوری کہا کرتے تھے، محدث تھے بہت بڑے، کہتے تھے کہ سب سے سخت چیز جس کو میں بار بار دیکھتا ہوں اور جو میرے اوپر گزرتی ہے، وہ میرے دل میں مجھے اپنی نیت کی اصلاح میں اسے بار بار دیکھتا ہوں کہ میری نیت کیا ہے، میں یہ کام کس لیے کر رہا ہوں۔ ما عالجت شیئا اشد معالجۃ، میں نے کوئی بھی چیز جو ہے وہ سخت نہیں پائی سوائے اس کے کہ میں یہ دیکھوں کہ میں اپنے بار بار دیکھتا ہوں کہ میں نیت میری کیا ہونی چاہیے اور میرا عمل کیسا ہونا چاہیے، کس کے لیے میں عمل کر رہا ہوں۔ عامش تھے بہت بڑے محدث، ان سے کسی نے ایک مرتبہ پوچھا، ان کے شاگرد نے، آپ نے رات کیسے گزاری؟ بہت بڑے محدث تھے، ان دنوں میں اس زمانے میں تو عبادتیں بھی ہوتی تھی، پوری رات لوگ عبادت کیا کرتے تھے، تو شاگرد نے پوچھ لیا کہ ہمارے استاد جی بھی پوری رات
یقیناً عبادت تو کرتے ہوں گے، آپ بتائیں گے تو میں بھی بتاؤں گے، لوگوں کو شوق پیدا ہو جائے، کہنے لگے استاد جی عامر سے کہا رات کیسے گزاری؟ تو عامر نے کہا کہ میں بتاتا ہوں کہ میں نے رات کیسے گزاری۔ اندر سے تکیہ لے آئے، تکیہ لا کر ان کے سامنے جو ہے وہ تکیہ بچھا کر سو گئے، کہتے ہیں ایسے گزاری۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ہو سکتا ہے پوری رات حدیث لکھی بھی ہو، قرآن بھی پڑھا ہو، عبادت بھی کی ہو، لیکن انہوں نے کہا بھائی میں سو رہا تھا۔ اپنے عمل چھپانا یعنی کہ مخلص کی نشانی ہے یہ، کہ اپنی نیکیوں کو چھپاتا ہے۔ جس طرح لوگ اپنے گناہوں کو چھپانا چاہیے، اس لیے وہ اپنی نیکیوں کو چھپاتا ہے۔ ان کی کتابوں میں لکھا ہوتا تھا کہ ایک نیک آدمی جو ہے 20 سال تک نمازیں بھی پڑھتا رہا، روتا بھی رہا، اس کی بیوی کو معلوم ہی نہیں، ساتھ نماز پڑھ رہا، معلوم ہی نہیں کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے۔ ایسا عمل ہونا چاہیے۔ اور آخر میں ایک اصول یا ایک بات آپ کو بتا کر میں اپنی بات کو ختم کیے دیتا ہوں، یہ کہ کیسے پتہ چلے کہ ہمارا عمل جو ہے وہ اخلاص کے مطابق ہے، اس میں ریا ہے، اس میں محبت ہے۔ آپ لوگ کیسے اندازہ لگائیں گے؟ چلے میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اب میں اس کا جواب میں خود بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ پھر دیکھیے گا، آزمائیے گا اپنے آپ کو، اپنے دل میں ٹٹولیے گا کہ ہمارا عمل کیسا ہے۔ کیسے پتہ چلے کہ ہمارے اندر اخلاص کتنا ہے؟ آپ کو ایسے پتہ چلے گا کہ آپ کے اندر اخلاص کتنا ہے کہ جتنی عبادت کا شوق آپ کو لوگوں کے سامنے ہوتا ہے اس سے زیادہ اکیلے میں ہو۔ اگر آپ مسجد میں 2 نفل پڑھ رہے ہیں اور لوگ دیکھتے ہیں، اچھی بات ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ نہ ہی پڑھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نفلی عبادت تو گھر میں کرتے، لیکن گھر میں یا چھپ کر عبادت کرنا، نیکی کا عمل کرنا جو ہے یہ آپ کو بڑا محبوب ہو اور آپ بہت زیادہ کرتے ہو، اسے اخلاص کہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اخلاص کی دولت سے نوازے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اخلاص کے ساتھ اور سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید و سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔